میں بھی آدمی کو نفع ملتا ہے. تو پہلے سود کو حرام قرار دیا جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. پہلے آپ نے تجارت کا ذکر فرمایا. اس میں ہر دور کے علماء کے لیے اور باب افتاء کے لیے سبق ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں چیز حرام ہے یہ کافی نہیں. حرام کو حرام کہنا اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوگا جب تک آپ اس کا حلال متبادل پیش نہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال متبادل پیش کیا نفع حاصل کرنے کا، کہ دو طریقے تمہارے یہاں مروج ہیں. ایک طریقہ بزنس اور تجارت کا ہے، ایک طریقہ انٹرسٹ کا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نفع کے راستے کو بند کیا ہے، تمہارے لیے تجارت کا راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن سود کے راستے کو تمہارے لیے بند کیا جا رہا ہے. تو اس دور کے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے بغیر اس عہد میں ہم شریعت اسلامی کی معنویت اور اس کی ابدیت اور انسانی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، ہم اس کو دنیا پر واضح نہیں کر سکتے جب تک ہم چیزوں کا حلال متبادل پیش نہیں کریں. ابھی آپ نے اسلامک بینکنگ کے بارے میں سنا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج کے سماج کے لیے ضرورت ہے. جیسے میں انشورنس کی مثال دوں. انشورنس کیا ہے؟ ایک ایسا خطرہ جس کو ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا، اس کو اتنے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے کہ وہ قابل برداشت بن جائے. اگر ایک ڈرائیور کو 5 لاکھ روپے دینا پڑے تو اس کے لیے اس کی پوری زندگی شاید گزر جائے 5 لاکھ روپے کمانے میں. لیکن اگر اس شہر میں 1 لاکھ ڈرائیور کام کرتے ہوں اور ہر ایک کو کبھی نہ کبھی اس طرح کے حادثے کے پیش آنے کا خطرہ ہو، اور ان کا ایک گروپ بنا دیا جائے اور کہا جائے کہ جب بھی کسی ڈرائیور پر 5 لاکھ روپے عدالت لازم قرار دے گی تو یہ 1 لاکھ کا گروپ ہر شخص 5-5 روپے دے دے گا. تو ایک شخص کے لیے 5 لاکھ روپے کا دینا ناقابل برداشت ہے، لیکن 1 لاکھ آدمیوں کے لیے 5 روپے کا دینا بالکل آسان ہے. یہ تصور اصل میں اسلام کا ہے. جتنے شرعی واجبات ہیں ان میں سب سے گراں قدر دیت ہے. کسی انسان کے خون کا جو مالی معاوضہ دلایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگا ہے. شریعت اسلامی میں اس کو صرف قاتل کے ذمہ نہیں رکھا گیا بلکہ قاتل کے عاقلہ رشتہ داروں کے ذمہ رکھا گیا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تھوڑی سی اور وسعت برتی، اور جن لوگوں کو بیت المال سے مدد دی جاتی تھی اور جو لوگ کے ملازم ہوا کرتے تھے ان کے الگ الگ گروپ بنا دیے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسوہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیت کو پیشے پر، دیت کی ادائیگی کو پیشے سے متعلق کر دیا، کیونکہ ایک پیشے کے لوگوں کو عام طور پر ایک طرح کے حادثے سے گزرنا پڑتا ہے. تو ایک پیشے کے تمام لوگ دیت کو ادا کرنے میں شریک ہوں گے اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو جس پر دیت واجب ہو گئی. تو آج جو انشورنس کا نظام ہے یہ بالکل اگر آپ غور کریں تو اپنی بنیاد کے اعتبار سے اسلامی تصور کے مطابق، لیکن اسلام میں اس کی بنیاد تبرع پر ہے، احسان پر ہے، ایک دوسرے کی مدد پر ہے. اور آج انشورنس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم آپ سے رسک خریدتے ہیں، اس کی ہم آپ کا رسک ہم خرید رہے ہیں، اس کی قیمت ہم آپ سے لے رہے ہیں. یعنی اس کو ایک بزنس اور تجارت بنا دیا گیا، اور اسی وجہ سے اس میں بہت سی شرعی قباحتیں داخل ہو گئیں. تو میں حضرات علماء سے عرض کروں گا، مجھے آج کی اس مجلس میں شریک ہو کر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ صحیح حکم شریعت تک پہنچنے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. واقعے کے بارے میں، صورت مسئلہ کے بارے میں واقفیت، اور اس پر حکم شریعت کو منطبق کرنا. یہ جو ہمارے ماہرین ہیں ان سے ہم کسی معاملے کی حقیقی صورت کو سمجھ سکتے ہیں، اور علماء اور باب افتاء
جد و جہد کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول سے روشنی لے کر اور گزشتہ فقہا کے اجتہادات سے فائدہ اٹھا کر اس پر حکم شرعی کو منطبق کریں گے، تب یہ فریضہ ہم ادا کر سکیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے صرف حلال اور حرام کے فتوے دے دیے اور ہم نے اس کا متبادل لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا تو ہمارا فتویٰ کتابوں میں رہ جائے گا اور لوگ اپنے آپ کو زندگی میں حرام سے بچا نہیں سکیں گے۔ تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اسلامی نظام معیشت کے بارے میں بہت بنیادی اور اہم باتیں آپ نے سن لی، لیکن جو چیز اسلام کے پورے نظام حیات کی روح ہے اور جو چیز قدم قدم پر اسلام کے نظام معیشت میں کار فرما ہے، وہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اسلام دین فطرت ہے اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو قانون فطرت کا پابند رکھے۔ اللہ نے پانی کو نہانے کے لیے پیدا کیا ہے اور آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان پانی سے نہانے کے بجائے آگ سے نہانے لگے اور فطرت سے بغاوت کرے تو نقصان انسان ہی کو اٹھانا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ شریعت نے معیشت کا جو ایک فطری نظام بنایا تھا، اس نظام سے بغاوت کی وجہ سے آج دنیا کتنے بڑے معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر رکھا جائے سامنے، سب کی روح یہ ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی کرنسی کی بات آئی۔ اسلام نے سونے اور چاندی کو کرنسی بنایا، ایک ایسی چیز کو کرنسی قرار دیا، ذریعہ تبادلہ قرار دیا، جس کو ہمیشہ سے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور جس کی قدر میں ہمیشہ استحکام رہا ہے۔ میں کبھی غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 دینار میں 1 بکری خریدی گئی۔ آج بھی 1 دینار سونے میں 1 بکری خرید کی جا سکتی ہے۔ سوچیے اس کرنسی میں کتنا استحکام ہے۔ 1500 سال گزرنے کے باوجود آج جو افراط زر ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے اور قیمتوں میں گراوٹ آ رہی ہے، آپ اس کا اس سے موازنہ کریں کہ 1500 سال پہلے اس کرنسی کی جو قدر تھی، آج بھی اس کی وہی قدر ہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ آج کی طرح مارکیٹ نہیں تھی جہاں سارے مال مل جاتے ہیں، نہ مال تھے اور نہ اس طرح کی دکانیں تھیں اور مارکیٹیں تھیں۔ ضروریات زندگی تجارتی قافلوں کے ذریعے فراہم ہوتے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ مثلاً شام سے چلا، وہاں کی چیزیں اس نے لی، بیچ میں بیچی، وہاں کی چیزیں خریدی، مکہ آیا، یہاں وہاں کی چیزیں دی، ہندوستان سے کوئی قافلہ گیا، یہاں کے مسالے مقبول تھے وہ لے کر جاتے تھے۔ تو ایک طریقہ کار اس زمانے میں یہ تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ آتا، شہر کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور تاجر باہر نکل کر پورا مال خرید کر لیتے تھے، اور جب پورا مال خرید کر لے آتے تھے تو ظاہر ہے کہ اب ان کی منچاہی قیمت پر وہ مال بکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ آپ نے فرمایا مال کو مارکیٹ میں آنے دو، اللہ قیمتوں کو بڑھانے والے اور قیمتوں کو گھٹانے والے ہیں۔ قیمت کے بڑھنے اور قیمت کے گھٹنے کا فطری نظام یہ ہے کہ اگر اشیاء کی رسد مارکیٹ میں بڑھ جائے اور طلب کم ہو جائے تو قیمت کم ہو جائے گی، گاہکوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر اشیاء کی رسد مارکیٹ میں کم ہو جائے اور طلب بڑھ جائے، چیزیں مہنگی ہو جائے گی، تاجروں کو فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کی فطرت پر رہنے دو، کبھی تاجر کو فائدہ ہو جائے، کبھی گاہک کو فائدہ ہو جائے۔ مصنوعی طور پر قیمت بڑھانے اور سرمایہ کو اپنے قابو میں لے کر گاہکوں کو ان کے نفع سے محروم کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ ابھی آپ نے سود کے بارے میں دیکھا، کتنی غیر فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں نمو کی صلاحیت رکھی ہے، چیزوں سے چیزیں پیدا ہوتی۔ آپ نے 1 گائے خریدی، چند سال میں بچے دے کر کئی گائے ہو جاتی۔ آپ نے زمین میں ایک بیج لگائی،
اس سے پودے کہیں سے کہیں بڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روپے میں نمو کی صلاحیت نہیں رکھی۔ روپیہ اپنے سے آپ نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک اس کے ساتھ انسان کی محنت شامل نہ ہو۔ اس لیے قانون فطرت یہ ہے کہ سرمایہ کو اور انسان کے محنت کو برابر وزن دیا جائے، بلکہ انسانی محنت کو زیادہ وزن دیا جائے۔ اسی لیے آپ نے مضاربت کے بارے میں سنا، سرمایہ کار کے سرمایہ کی بھی اہمیت تسلیم کی گئی، محنت کار کی محنت کی بھی اہمیت تسلیم کی گئی، بلکہ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محنت کار کی زیادہ رعایت کی گئی، انسان جو محنت کرتا ہے اس کو اہمیت زیادہ دی گئی۔ اسی لیے پورے نقصان کی ذمہ داری مضاربت میں سرمایہ کار پر، انویسٹر پر رکھی گئی۔ تو اسلام کی کا جو ایک فطری ایک بنیاد جو روح کار فرما ہے نظام معیشت میں، وہ یہ ہے کہ وہ قانون فطرت سے باہر نہ ہونے پائے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، شریعت کے بہت سے احکام ہیں، عبادات بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ معاملات بھی ہیں، تجارت ہے، کاروبار ہے، استثمار ہے، رقم کا انویسٹ کرنا ہے، شرکت ہے، استثناء ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان یہ ہے کہ شریعت نے معاملات کے باب میں بڑی لچک رکھی۔ عبادات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کا مقصد بھی متعین ہے، عمل کا طریقہ بھی متعین ہے۔ نماز کا مقصد بھی متعین ہے اور نماز کا طریقہ بھی متعین ہے، ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے یہ لچک رکھی ہے، اس کا مقصد متعین ہے، اس کا طریقہ کار متعین نہیں ہے، اس کے اصول متعین ہیں، لیکن اس کی جزیات کو متعین نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ میں کہوں، اسی لیے ہمارے فقہا کے ہاں اصول ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ جو دوسری چیزیں ہیں دنیا میں عبادات کے علاوہ جو معاملات ہیں یا اشیاء ہیں، اس میں اصل حلال ہونا ہے جب تک حرام ہونے کی کوئی بنیاد اس میں موجود نہ ہو۔ اور قرآن و حدیث میں کہ حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ بعض مسائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح واضح فرما دیا، لیکن بعض مسائل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم رکھا۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے ایسی تعبیر اختیار کی گئی جس کا کوئی قطعی مفہوم متعین نہیں۔ جیسے میں آپ کو 2 مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ مال کا لفظ ہے، مال کہتے کس کو ہے؟ مال کی تعریف کیا ہے؟ قرآن میں مال کا لفظ آیا، حدیث میں مال کا لفظ آیا، مال کی تعریف متعین نہیں کی گئی۔ پہلے زمانے میں ہمارے فقہا مال کی یہ تعریف کرتے تھے کہ مال 2 قسم کے ہوتے ہیں، آیان اور منافع۔ آیان سے مراد ہے ٹھوس چیزیں، جیسے یہ ایک چیز ہے، یہ ٹھوس چیز ہے، یہ مال ہے۔ اور منفعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ٹھوس چیز سے حاصل ہونے والا نفع، یعنی جس کو ہم کرایہ کہتے ہیں، مکان ہم نے کرایہ پر لیا تو ہم جو مکان سے حاصل کر رہے ہیں نفع، یہ بھی مال ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو مال نہیں مانا جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہی 2 شکلیں تھیں مال کی۔ بعد کو علماء نے کہا کہ نہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں، کچھ رائٹس ایسے ہیں جس سے لوگوں کے مالی منافع متعلق ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، اگرچہ اس ٹھوس چیز سے لگا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی مال میں شامل سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کا ٹریڈ مارک ہے، آپ نے اپنی تجارت کے لیے کوئی ٹریڈ مارک حاصل کیا، نہ یہ کوئی ٹھوس چیز ہے، نہ یہ اس طرح کا فائدہ ہے جیسے کسی مکان سے میں آپ رہتے ہیں اور اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حق ہے، ایک رائٹ ہے، ایک ایسا رائٹ ہے کہ جس سے تجارت کا نفع متعلق ہو گیا ہے۔ تو ہمارے بعد کے فقہا نے مال کے بارے میں کہا کہ مال میں یہ چیز بھی شامل ہوگی۔ دیکھیے قرآن و حدیث کا اعجاز، اگر اس زمانے میں اس زمانے کی دریافت کے لحاظ سے مال کی قطعی تعریف متعین کر دی جاتی، آج بڑی دشواری پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، قبضہ ہے، ابھی آپ نے سنا کہ قبضے سے پہلے اور کسی چیز کے مالک ہونے سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن قبضہ ہے کیا؟ ایک زمانے میں ہمارے فقہا اس زمانے کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتے تھے
کہ قبضہ نام ہے اخذ بالبراجم کا، چیزوں کو اپنے ہاتھ میں، یعنی فزیکل طور پر کسی چیز کو اپنے تصرف میں لے لینا۔ لیکن دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر آپ اس طرح قبضہ نہیں کر سکتے۔ اگر گورنمنٹ آپ سے الیکٹرک کا بل مانگے اور آپ کہیں کہ جب تک کرنٹ کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، قبضہ نہیں ہوگا، بل نہیں دیں گے، تو سوچئے کہ بل تو شاید ادا ہو جائے لیکن بل ادا کرنے والا باقی نہ رہے۔ آج اگر آپ نے کوئی شیئر خریدا اور آپ نے چاہا کہ ہم نے ریلائنس کمپنی کا شیئر لیا ہے اور اس کے بدلے مجھے شیئر جس سامان کی نمائندگی کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی جز ہم کو فزیکل طور پر چاہیے، شاید کوئی کمپنی آپ کو اس طرح شیئر بیچنے کو تیار نہیں ہو، تو بعد کے فقہا نے کہا کہ شریعت میں ضرور قبضے سے پہلے بیچنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن قبضے کی کوئی تحدید نہیں کی گئی۔ ہم ہر زمانے کے حالات اور اس زمانے کے عرف کے لحاظ سے، اس زمانے کے استعمالات کے لحاظ سے ہم قبضے کی تعریف متعین کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے شریعت کے معاشی قوانین کا کہ اس میں اتنی لچک رکھی